अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ एक नए नॉवल के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये नॉवल काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं नॉवल की फर्स्ट एपिसोड के साथ। गुड मॉर्निंग बाबा जान। अरे उठ गई मेरी गुड़िया। अहमद साहब ने प्यार से अभिया का माथा चूमते हुए अपने साथ बिठाया। जी बाबा जान, आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, इसीलिए जल्दी उठ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो हमारी गुड़िया, तो बहुत ज़हीन है। अहमद साहब ने अभिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। जी बाबा जान, आज मेरा पहला दिन है, अब मैं जा रही हूँ, देर हो रही है, दुआ कीजिएगा। अभिया ने जूस पीते हुए जवाब दिया और जल्दी से बैग उठा के अपने बाबा जान से दुआ लेके भागने वाले अंदाज में बाहर निकल के गाड़ी में बैठी और ड्राइवर को चलने का कहा। अरे आराम से, ये लड़की भी ना। अहमद साहब उसकी जल्दबाजी को देखकर हंसते हुए। अभिया अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। अभिया की मामा अभिया के पैदा होते ही अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। अहमद साहब ने मैमुना बेगम से अपनी पसंद से शादी की थी। अहमद साहब के वालिद को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अहमद साहब को जायदाद से बेदखल करके उनके सारे रिश्ते ख़त्म करके उन्हें हवेली से निकाल दिया। अहमद साहब अपनी बीवी को लेकर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। साल के मुख्तसर साल के 3 के बाद अभिया की पैदाइश के वक्त मैमुना बेगम अभिया की जिम्मेदारी अहमद साहब को सौंपकर दुनिया से रुखसत हो गई थी। सदमा गहरा था। इतने चाहने वाली शरीकी हयात साथ छोड़ गई थी, मगर अहमद साहब ने अभिया की खातिर अपने दुख को पस्त पुश डालकर अपनी तवज्जो अभिया की जानिब करके उसकी बेहतरीन परवरिश करने की पूरी कोशिश की थी। अभिया के ख्याल रखने के लिए बुआ को रखा था, जो एक गरीब औरत थी। शोहर का इंतकाल कुछ अरसा पहले ही हुआ था। उनकी अपनी कोई औलाद ना थी, लेकिन उन्होंने अभिया की परवरिश एक माँ की तरह की थी। बाद ICS अभिया ने कॉमसेट यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद में एडमिशन लिया था और आज उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। यार खान चलना आने वाली स्टूडेंट की थोड़ी सी खिंचाई करते हैं। अली ने मोबाइल में कम मोबाइल खान को देखते हुए ठोका मारते हुए कहा। अरे छोड़ ना, क्यों बेचारों को तंग करते हो। अपनी मोबाइल खान कमीज में जेब डालते हुए कहा। नेवी ब्लू शलवार कमीज में आस्तीन चढ़ाए भूरे बाल माथे पे गिराए जब अपनी भूरी आंखों से सामने वाले को देखता तो अगले बंदे को अपना दिल उसकी आंखों में डूबता नजर आता। वो अपने मखसूस हुलिये में अच्छा खासा हैंडसम लग रहा था। यार यही तो दिन है। और फिर कुछ साल बाद ये दिन याद करके ठंडी सांस भरा करेंगे। चल अब। अली तकरीबन उसे घसीटते हुए ला रहा था। यूनी गेट से थोड़े फासले पर खड़े अपने शिकार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अली की नजर गेट से अंदर आती अभिया पर पड़ी। मिल गया शिकार। खान ने अली की नजरों का ताक़ुब किया। येलो टेल शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहने, स्टूल गले में लटकाए, हल्के सुनहरी बालों की ऊंची पौनी बनाए, अपनी नीली आंखों से
ادھر ادھر کا جائزہ لیتی ابھیا پہ اس کی نظر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ ان کے پاس سے گزرنے لگی جب علی کی آواز سے وہ ہوش میں آیا۔ ایکسکیوز می میم، کین وی ہیلپ یو؟ ابھیا نے اس کی طرف دیکھتے نو میں جواب دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ ارے ایسے کیسے؟ آئے ہم آپ کو ڈپارٹمنٹ چھوڑ دیتا، میں خود چلی جاؤں گی، راستہ دیجیے۔ ابھیا کو علی کا روکنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ خان نے علی کو بازوؤں سے پکڑ کر سائڈ پہ کیا اور ابھیا کو جانے کا راستہ دیا۔ ابھیا ایک نظر خان پہ ڈال کے آگے بڑھ گئی۔ تو نے اسے جانے کیوں دیا؟ ویسے تو کسی کو نہیں چھوڑتا، آج کیا ہو گیا ہے بھائی؟ خان ابھی تک ابھیا کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو لمحہ بلمحہ اس سے دور ہو رہی تھی۔ علی نے اس کی ماہیت نوٹ کی تھی۔ او بھائی، چلی گئی ہے وہ، علی نے خان کا کندھا پکڑ کر ذرا اونچی آواز میں کہا تھا۔ خان بدمزہ ہوا۔ لگتا ہے معاملہ گڑبڑ ہے۔ علی نے خان کو چھیڑا تھا۔ ہاں ایسا ہی سمجھ، مجھے وہ چاہیے۔ خان نے ایک دفعہ پھر مڑ کر اسی جگہ کو دیکھا تھا۔ اوئے، تو لڑکیوں سے بھاگنے والے کو آخر ایک لڑکی پسند آ ہی گئی، لیکن اگر وہ کہیں اور انوالو ہوئی تو؟ علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو کہ جو چیز دلاور خان کو پسند آ جائے وہ اسے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ مجھے شام تک اس لڑکی کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، سمجھ گئے؟ اوکے باس، علی نے سر تسلیم خم کیا تھا۔ ابھیا اپنی کلاس روم میں داخل ہوئی اور ایک سائڈ پہ ہو کے اپنی نشست پر بیٹھی ہی کہ ایک لڑکی سامنے آ کے رکی تھی اور اپنا ہاتھ ابھیا کی طرف بڑھایا۔ ہیلو، مائی نیم از ماریا۔ ابھیا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہائی، آئی ایم ابھیا احمد خان۔ کیا آپ میری دوست بنیں گی؟ ماریا نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وائی ناٹ؟ ابھیا نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ابھی وہ باتوں میں مگن تھی، کلاس میں ٹیچر داخل ہوئے۔ سب کے ساتھ وہ دونوں بھی ٹیچر کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ مسلسل 4-5 کلاسز کے بعد وہ دونوں کلاس سے باہر آئی تھیں اور اب کینٹین کی طرف جا رہی تھیں کہ اچانک کچھ لڑکے ان کے سامنے آئے تھے۔ ہے بابی ڈولز، کہاں جا رہی ہو؟ ذرا ہمیں بھی تو موقع دو، تھوڑا ہمارے ساتھ بھی گھوم لو۔ سمیر جو یونیورسٹی کا نہایت بگڑا ہوا اسٹوڈنٹ تھا، ابھیا اور ماریا کے ارد گرد گھوم کے ان کا نہایت گندی نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ ابھیا ماریا کا ہاتھ تھام کے جیسے ہی آگے بڑھنے لگی، سمیر نے ابھیا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ابھیا ایک دم سے مڑی تھی اور زور سے سمیر کو تھپڑ مارا تھا۔ چٹان، آج کے بعد کسی کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے اس تھپڑ کو یاد کر لینا۔ گراؤنڈ میں سب اسٹوڈنٹ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا سمیر یزدانی کو، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، دیکھ لینا۔ سمیر غصے سے پھنکارا تھا۔ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، ڈرتی نہیں ہوں تم جیسے گیدڑ سے۔ ابھیا نے بھی جواباً اتنے ہی غصے سے کہا اور وہاں سے نکل گئی تھی۔ سمیر نے سرخ آنکھوں سے سب کو دیکھا تھا کہ سب اسٹوڈنٹ وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔
سمیر کے دوست اسے کھینچ کر وہاں سے لے گئے تھے۔ سمیر یزدانی فاروق یزدانی کا اکلوتا اور بگڑا ہوا بیٹا۔ یونیورسٹی میں مار پیٹ اور لڑکیوں سے بدتمیزی کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ سمیر کے والد ہر سال یونیورسٹی کو لاکھوں کا فنڈ دیتے تھے، اسی لیے کوئی بھی استاد اس کے خلاف کچھ نہ کہہ پاتے۔ ابھیا سمیر کو تو سبق سکھا آئی تھی، اب ماریہ کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی پریشان ہو رہی تھی۔ یار کچھ نہیں ہوگا، ایویں تم ٹینشن لے رہی ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا، تم ریلیکس رہو۔ ماریہ نے اسے تسلی دی۔ ماریہ میں گھر جا رہی ہوں، میرا سر درد سے ہٹ جائے گا۔ ابھیا نم آواز سے بولتی وہاں سے نکلی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی آنسوں بھری آنکھیں دیکھ کر کوئی شدید پیش میں آیا تھا۔ خان اور علی کینٹین میں بیٹھے تھے۔ جب خان نے ابھیا کی آواز سنی تھی اور اس کے منہ سے سمیر کا نام سن کے وہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ ابھیا کے جانے کے بعد وہ سمیر کے پاس جا کے اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کا سوچ رہا تھا۔ علی نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ خان تو پاگل ہو گیا ہے، ہوش سے کام لے، اگر ابھی تو اس کے پاس جائے گا تو بات بڑھ جائے گی، پلیز کام ڈاؤن۔ ہاں تو کیا کروں، بیٹھ کے تماشا دیکھوں؟ وہ اب میری عزت ہے، میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی اسے دیکھے بھی، اور یہ سمیر میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ خان نے غصے میں سامنے پڑی کرسی کو ٹھوکر مار کر اچھال دیا۔ سب اسٹوڈنٹ اب ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ خان سب دیکھ رہے ہیں، چل یہاں سے۔ علی اسے وہاں سے کھینچ کے لے گیا تھا۔ گھر آ کے ابھیا اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھی تھی۔ ہوا پوچھ کے تھک گئی، پر ابھیا نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ احمد صاحب کو جب پتہ چلا تو وہ اس کے کمرے میں گئے تھے۔ ابھیا مائی ڈول، کیا ہوا بیٹا؟ بابا سر میں درد ہے تو اسی لیے گھر آ گئی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ابھیا سمیر والی بات بتا کر اپنے بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے جھوٹ بول کے انہیں مطمئن کیا۔ کیا زیادہ درد ہے؟ چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ ارے نہیں بابا، میں اب ٹھیک ہوں، ڈونٹ وری، بس تھوڑا سوؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ابھیا نے مسکرا کے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ آرام کریں۔ احمد صاحب ابھیا کے سر پر پیار کرتے روم سے باہر نکل گئے، اور ابھیا بھی سب بھلانے کی سونے کی کوشش کرنے لگی۔